ناظرین، جنوبی ایشیا کی سیاست میں ایک جملہ بار بار سننے کو ملتا ہے: پاکستان میں اصل طاقت کہاں ہے؟ کیا منتخب حکومت کے پاس یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا پاکستان کی فوج نے ہمیشہ ریاست اور عوام کے مفاد کو ترجیح دی یا اپنے ادارہ جاتی مفاد کو؟ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ آج کی اس تفصیلی بات چیت میں ہم آپ کو اس تجزیے میں ہم آپ کو جو جذباتی نعروں سے ہٹ کر ایک سخت مگر دستاویزی حقیقت کا جائزہ اس میں ہم لیں گے۔ پاکستان کی فوج کا جو سیاسی کردار ہے اور خارجہ پالیسی پر کنٹرول، پراکسی پالیسی، معاشی امپائر اور وہ فیصلے جن کی قیمت عوام جو پاکستان کی عوام ہے وہ ادا کر رہی ہے، یہ تنقیدی ادارہ جاتی کردار پر ہے، کسی قوم یا عوام پر نہیں۔ سب سے پہلے ڈھانچہ سمجھیں۔ پاکستان بننے کے بعد چند ہی برسوں میں سویلین حکومتیں کمزور ہوئیں اور فوج مضبوط ہوئی۔ 1958 سے لے کر آج تک براہ راست یا بالواسطہ فوجی اثر سیاست پر حاوی رہا ہے۔ 3 براہ راست مارشل لا لگے ہیں: ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف۔ ان تینوں نے پاکستان میں مارشل لا لگایا ہے، اور باقی اداروں میں جو ہائیبرڈ سسٹم یعنی حکومتیں منتخب تھیں مگر طاقت کا مرکز کہیں اور تھا، یعنی کہ وہ جو لگام تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ اب سوال اسی مسلسل مداخلت کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان آج بھی سیاسی عدم استحکام، کمزور جمہوری اداروں اور پالیسی کے تسلسل کی کمی کا شکار ہے۔ ہر بار جب سویلین سٹیٹ یعنی جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ مضبوط ہونے لگتا ہے، طاقت کا توازن ہی بدل جاتا ہے، نتیجہ ادارے کمزور، نظام غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے، خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی جو ہے، خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی جو پاکستان کی ہے، اور بھارت پالیسی، افغانستان پالیسی اور جہادی نیٹ ورک، اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ سب فیصلے پارلیمنٹ سے زیادہ GHQ میں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بھارت کے لیے کون سی پالیسی بنے گی، افغانستان کے لیے کون سی پالیسی ہوگی، جہادی نیٹ ورکس کے لیے ہم کون سی پالیسی بنائیں گے، اور جو خارجہ پالیسی ہے یہ سب کی سب GHQ میں طے ہوتی ہے۔ منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں ان کا کردار محدود کر دیا جاتا ہے، عوام کو بیانیہ دیا جاتا ہے، فیصلے کہیں اور ہوئے۔ افغان جہاد کے مثال لے لیں، امریکہ کے ساتھ مل کر پراکسی جنگ لڑی گئی، مجاہدین تیار کیے گئے جنہیں مذہبی بیانیہ پھیلانے کے لیے مجاہدین کا نام دیا گیا۔ بعد میں یہی نیٹ ورکس دہشت گرد بن گئے اور دہشت گرد بن کر پاکستان کے اندر پلٹے، ہزاروں جانیں گئیں۔ سوال، فیصلہ کس نے کیا، قیمت کس نے دی؟ پھر کارگل جنگ ہوا، پاکستان نے بھارتی جو ٹاپ گلیشیئر ہے سیاچن گلیشیئر اور اس کے ارد گرد کے علاقہ یعنی لداخ کے حصے پر گھسپیٹ کی اور ایک خفیہ فوجی آپریشن کیا جس کا مکمل سیاسی منظوری متنازع رہی، یعنی کس کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خود کا فیصلہ تھا، وہاں سے فوج کا ڈیسیجن تھا، نتیجہ پھر ان کی عالمی سبکی ہوئی، یعنی کہ پوری عالمی برادری میں پاکستان کو ذلیل و خوار ہونا پڑا، سفارتی نقصان اٹھانا پڑا، اور جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہا کہ پاکستان پر جنگ مسلط ہو جائے گی اور نقشے سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح جو حرکت پاکستان نے کی تھی کرگل میں گھسپیٹ کر کے، اور خالی اس میں پاکستان کی فوج کا ہی کردار نہیں تھا بلکہ دہشت گردوں کو بھی اس میں جو انوالو کیا گیا تھا، اور بعد میں کیا ہوا کہ کارگل کی جنگ پاکستان بری طرح سے ہارا اور اسے واپس لوٹنا پڑا، جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر پورے جو عالمی برادری ہے اس میں پاکستان کا سر جھکا، اور پھر اس کے بعد خود پاکستانی قیادت نے اعتراف کیا کہ معلومات مکمل شیئر نہیں ہوئی، نقصان ریاست کا ہوا۔ اب معاشی پہلو پر جب ہم بات کرتے ہیں جو اکثر بحث سے باہر رکھا جاتا ہے، جسے پاکستانی فوج صرف دفاعی ادارہ نہیں ہے، ایک بڑا بزنس نیٹ ورک بھی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز، کنسٹرکشن، بینکنگ اور فرٹیلائزرز، فوڈ، ریئل اسٹیٹ، فوجی فاؤنڈیشنز اور ڈیفنس ہاؤسنگ، اور جو ان کی ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، یہ بھی اربوں ڈالر کی معیشت چلاتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک فوجی ادارے کو اتنی بڑی کمرشل امپائر چلانی چاہیے؟ مفاد کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ جب پالیسی بنانے والے، زمین الاٹ کرنے والے اور کاروبار کرنے والے ایک ہی پاور بلاک ہو تو شفافیت متاثر ہوتی ہے۔ یہی اعتراض پاکستانی ماہرین معیشت اور سول سوسائٹیز بار بار اٹھاتی رہی ہے۔ اب
میڈیا اور بیانیہ کنٹرول دیکھیں پاکستان کے اندر کس طرح سے کیا جاتا ہے. کئی صحافیوں، اینکروں اور سیاسی آوازوں نے کھل کر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کئی جو ان کے صحافی ہیں وہ جیلوں میں ہیں، کئی ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور کئی لوگوں کو بھاری جانی قیمت بھی چکانی پڑی ہے. پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے دباؤ کے اندر مقدمات درج کیے جاتے ہیں یا خاموش کر دیا جاتا ہے انہیں. جب بیانیہ کنٹرول ہو تو احتجاج بھی یہاں پر کمزور ہی ہو جاتا ہے. سیاسی انجینئرنگ بھی ایک بڑا الزام رہا ہے. پسندیدہ اور ناپسندیدہ سیاستدان، اتحاد بنوانا، توڑنا، الیکشن سے پہلے ماحول بنانا، یہ الزامات صرف اپوزیشن نہیں، جو سابق حکومتی اتحادی بھی لگتے رہے ہیں. جب سیاسی عمل غیر فطری ہو تو جمہوریت کھوکھلی ہوتی ہے. اب سب سے سخت سوال، کیا سب قومی سلامتی کے نام پر ہو رہا ہے یا ادارہ جاتی طاقت کے تحفظ کے لیے؟ کیونکہ جب بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ماڈل اپنایا جاتا ہے، عوامی فلاح جو پیچھے چلی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی فلاح بہبود جتنی بھی ہے، جتنی ترقیاتی کام ہیں یا عوام کے مفاد کے جتنے بھی کام ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تعلیم، صحت، معیشت ثانوی ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اپنے وزیر دفاع ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، حالیہ برسوں میں پارلیمنٹ کے اندر اعتراف کر چکے ہیں کہ ماضی کے اسٹریٹجک سب بندیاں بڑی غلطیاں رہی ہیں، مگر وہ غلطیاں کس نے کی اور ان کا احتساب کس نے کیا. یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز بھی کیے، جنہیں وہ بلوچستان کے اندر دہشت گرد کہتے ہیں. وہ عام اپنی جدوجہد کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کافی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. کئی چاہے وہ POK کے لوگ ہوں یا بلوچستان کے لوگ ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے ان کے ساتھ میں. وہاں پر آپریشنز کیے جاتے ہیں، لوگوں کو معصوم لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں. اچھا، اور یہیں پر ان لوگوں نے بھی کافی جانیں گنوائی ہیں یہاں پر، چاہے وہ وہاں کی فوج ہو یا وہاں کے عوام ہو. یہ پہلو بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن قربانی احتساب سے بالا تر نہیں ہوتی. طاقت جتنی بڑی، جواب دہی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. جب فوج دفاعی کردار سے بڑھ کر سیاسی، معاشی اور سفارتی کردار سنبھالنے لگے تو ریاست کا توازن بگڑ جاتا ہے. پاکستان اسی عدم توازن کی قیمت دہائیوں سے ادا کرتا رہا ہے. اس کی وجہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور کمزور جمہوری نظام ہے. وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ طاقتور ہے، اس نے پورے پاکستان کے ہر ادارے پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اس وقت وہاں کی عمران خان کی ہے، جسے اپنی چیئر سے ہٹا کر جیل میں ڈال دیا گیا. PTI وہاں پر سب سے بڑی طاقت بن کے ابھری تھی، ایک جمہوری نظام قائم ہونے لگا تھا اور دھیرے دھیرے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور جس طرح سے وہ دہشت گردی کے کیمپ تھے انہیں بند کیا جا رہا تھا. عمران خان کی سوچ الگ تھی اور بھارت کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو نامنظور تھا کیونکہ وہ دہشت گرد ہی پالنے میں اپنا مفاد سمجھتے ہیں. اور امریکہ جیسی جو ملک ہیں اور جو دیگر بیرونی ملک ہیں جو انہیں ایڈ دیتے ہیں، جو انہیں وہاں پر رہائش دیتے ہیں، ان کی بچوں کو وہاں پر رہائش دی جاتی ہے، ویزے دیے جاتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، انہیں وہاں فائدہ دیا جاتا ہے، اس کی قیمت لیتے ہیں. لیکن پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے یہ سب نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے.